الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جاوید چشتی صاحب. آپ حضور کی بارگاہ میں نظر ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. محترم المقام جناب پروفیسر محمد شبیر صاحب سے التماس گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اپنے الفاظ میں ہر جتنے ہمارے مہمان ہیں اور مسلم اینڈز کے جتنے اراکین ہیں ان کو خراج تحسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بےحد ذوالفقار احترام حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واٹر فلٹریشن پلانٹ پوٹھوہار ینگ ویلفیئر سوسائٹی قاضیاں کے صدر انتہائی عزیز مرزا کاور نواز صاحب، جنرل سیکریٹری راجہ عقیل حسن اور آپ کی تمام ٹیم کا اہل علاقہ سے بے حد اظہار محبت اور انتہائی متاثر کن جد و جہد کا اظہار ہے. اس کے ساتھ خدمت انسانیت میں پیش بین الاقوامی انتہائی قابل تعریف فلاحی تنظیم مسلم ہینڈز کے ایریا انچارج عزت مآب مرزا کامران سلیم صاحب اور آپ کی ٹیم کی مخلصانہ اور ایماندارانہ کوششوں کی عکاسی کرتا ہے.
اور اس کے ساتھ مرکز تقریب بے حد ذوالاحترام حاجی محمد سعید صاحب، آپ کی اہل علاقہ سے والہانہ محبت اور انتہائی باری معاونت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ان تمام شراکت داروں کو میں اپنی طرف سے اور اہل قاضیہ کی طرف سے بے حد مبارک، حوصلہ افزائی و داد اور اظہار تشکر پیش کرتا ہوں، اور بے حد دعائیں ہیں ان احباب کے لیے کہ اللہ پاک ان تمام کی اس عظیم کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے تمام دنیاؤں میں اجر اعلیٰ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے ہر فرد کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہ عطائے الہی ہے، اور ان صلاحیتوں کو پہچاننے کی اور ان کو بروئے کار لانے کی توفیق بھی عطا فرما رکھی ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے کسی بھی فرد کی کوئی صلاحیت کسی بھی شکل میں نمودار ہو تو ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے، اور ہمارا ایسا کرنا رب تعالیٰ کی جو تسلیم ہے، رب تعالیٰ کی جو تقسیم ہے، اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرنا ہے، اور ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم دوسروں کی صلاحیتوں کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی ان کے اندر مزید تگ و دو کرنے کا، مزید محنت کرنے کا یہ جذبہ پیدا کرتی ہے، اور بلا شبہ نوجوان ہی کسی ملک و قوم کا بہترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ جو بزرگ ہیں وہ اپنے زندگی کے تجربات کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن وقت حاضر کی جو بات توڑ ہوتی ہے وہ ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس تعزیہ میں جو کوٹوہار ینگ ویلفیئر سوسائٹی، جس کے نوجوان قیادت کر رہے ہیں مرزا خاور نواز اور آپ کی یہ نوجوانوں کی پوری ٹیم، یہ انتہائی قابل معترف ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جتنی بساط رکھتے ہیں، اگر زر کی رکھتے ہیں، مال کی رکھتے ہیں، تو وہ ہم سپورٹ کریں، اور اگر ہم یہ نہیں رکھتے تو ہم اپنے الفاظ سے ان کی ضرور حوصلہ افزائی کریں، جس سے ان کے جذبات مزید ابھریں۔ اس کے ساتھ کسی تعارف کی محتاج نہیں، میں پہلے بھی الفاظ ادا کر چکا ہوں کہ جو مسلم ہینڈز کے ایریا انچارج ہیں اور آپ کی جو ٹیم ہے، یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، اور یہ انتہائی بہترین انداز میں پوری دنیا میں انسانیت کی فلاح کے لیے جو دین اسلام کا ایک میکسیمم پورشن ہے اس پہ یہ کام کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو آج کے مرکز ہیں حاجی محمد سعید صاحب اور ان جیسی شخصیات جو اللہ پاک کے عطا کردہ رزق میں سے اللہ ہی کی بارگاہ میں اور اس کی مخلوق پر صرف کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑا اعزاز ہے، اور بلا شبہ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اور اللہ پاک نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو اپنی موجودہ سانسوں میں اپنی اور اپنی نسل پہ خرچ کرتے ہیں، اور ایک وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی نسل کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن اٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ فار دا نیکسٹ ورلڈ آفٹر دا ڈیتھ، ٹھیک ہے جی، اور یہ اس ڈیتھ کے لیے، اس زندگی کے لیے ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے، جس کا ریٹرن وہاں بھی آتا ہے اور جس کا انعام یہاں بھی ملتا ہے۔ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ان کو اجر اعلیٰ عطا فرمائیں۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہ کلوز کرتا ہوں۔ بے شک ہمارے دین کا جو میکسیمم حصہ ہے وہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں بہت دور سے آیا ہوں اور میلوں کا سفر طے کر کے آیا ہوں، روزانہ حاضر نہیں ہو سکتا، تو کوئی ایسا مختصر ترین طریقہ بتائیں کہ میں مکمل دین سیکھ لوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی اطاعت کرو اور مخلوق خدا کی خدمت کرو، یہی سارا دین ہے۔
تو آپ کے اس ارشاد عظیم سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوتی ہے کہ یہ ایک دین کا میکسیمم پورشن ہے۔ اور آخری ایک بات جو پیغام کے طور پر بھی ہے، اس ساری کوشش کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی میں ایسا رہنا چاہیے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ گنبد خضرا کے ساتھ انتہائی مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور اس کا ایک بہترین جو ٹول ہے، بہترین ذریعہ ہے، وہ درود پاک ہے کہ ہم اپنی ذات کو اس کے ساتھ بہت مضبوطی کے ساتھ پیوست کر لیں۔ اور زندگی میں ایک بہترین دعا جو مجھے بڑوں نے سکھائی، میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ بس یہی کوشش کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک دنیا میں صرف اپنا بنا کر رکھیے اور اپنا بنا کر ہی اس دنیا سے لے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بے حد آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت ہی مخصوص انداز میں محترم المقام جناب پروفیسر محمد شبیر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے ملتمس ہوں، ہماری پٹوار ینگ ویلفیئر سوسائٹی قاضیاں کے سرپرست بھی ہیں محترم المقام جناب مرزا شہزاد منیر ایڈوکیٹ صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز میں بطور میزبان آپ سب کو اس خوبصورت تقریب میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بھائی حافظ صاحب نے بطور سرپرست میرا تعارف کرایا ہے۔ پٹوار ینگ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے میں تھوڑی عرض گزار کروں کہ اس کا ایک بڑا خاصہ ہے اس سوسائٹی کا، اور ایک خوبصورت پہلو جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے۔ اس سوسائٹی میں تمام اس کے ممبران ہیں، میں بھی اس کا ایک ادنا سا ممبر ہوں، اور اس سوسائٹی کا صرف مقصد یہ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل مقصد ہے نہ ہی کوئی اور اس کا اہم ہے، ٹوٹل یہ ہے کہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کیا۔ اور ماضی میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ محدود وسائل کے باوجود ان جتنے بھی نوجوان ہیں، ممبران ہیں، یہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ انہوں نے 2-3 بڑے پروجیکٹ کیے ہیں اور اس میں زبردست قسم کا کام بھی کیا ہے اور بہت پیسہ بھی خرچ کیا ہے۔ اب یہ جو فلٹریشن پلانٹ ہے، اس کے لیے بھی یقیناً پٹوار ینگ ویلفیئر سوسائٹی کے لیول پہ بڑی جو ہے وہ توجہ کی گئی ہے، لیکن میں اسپیشل کریڈٹ جو ہے وہ دیتا ہوں مسلم ہینڈس تنظیم جو ہے، ان کے جو ممبران ہیں ان کو، اور بہت زیادہ کریڈٹ جو ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حاجی سعید صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے اس علاقہ کو، ان کا تعلق اسی علاقہ سے نوک چودھریاں سے، تو انہوں نے اپنے علاقہ کو، اپنے گھر کو یاد رکھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ عدل اور احسان 2 چیزیں ہیں، کہ عدل کرو اور احسان کرو۔ احسان کا مطلب تو سارے جانتے ہیں، نیکی ہے۔ عدل جو ہے وہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جب آپ کے وسائل جو ہیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اگر اس میں سے آپ تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے، ان کے ویلفیئر کے لیے، تو یہ بھی عدل ہے، اور اللہ پاک نے اسے بڑا پسند فرمایا ہے۔ نیکی تو ہے ہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں تمام مہمانوں کا، حاجی سعید صاحب کا، مسلم ہینڈس کا، اور اسپیشلی پٹوار ینگ ویلفیئر سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے لوگوں کے لیے ایک فلٹریشن پلانٹ کا بندوبست کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ جو اہل علاقہ ہیں اور یہاں جتنے بھی لوگ جو اس کے یوزرز ہوں گے، اس کو استعمال کریں گے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اپنا پلانٹ سمجھ کے، اپنی پراپرٹی سمجھ کے یوز کریں، کیونکہ اس کے اوپر بڑے اخراجات آئے ہیں، اور اس کے بعد اس کی مینٹیننس، اس کا بجلی کا بل، اس کی موٹر کے اخراجات، یہ اس سے پہلے بھی ایک پلانٹ لگا ہوا ہے چودھری احمد عزیز صاحب، وہاں پہ ان کے جو ہمارے دوست بھی ہیں ان سے شیئر کرتے رہتے ہیں کہ اس کے بڑے اخراجات آتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کا، ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ہم اچھا استعمال کریں۔ پینے کے لیے پانی اگر آپ لے کے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لائف ٹائم چلے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ مرزا شہزاد منیر ایڈوکیٹ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ آپ نے
मुलतविस हूँ मुस्लिम एक्ट के एरिया इंचार्ज इज़्ज़त माँ मोहतरम मकाम जनाब मिर्ज़ा कामरान सलीम साहब, जिनकी ये मेहनत और पटवार यंग वेलफेयर सोसाइटी काज़िया के साथ जिनका खसूसी तावन और जिनके खसूसी तावन की वजह से ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचा, तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तमाम मेहमान ग्रामी हैं। एक्चुअली हम तो हैं मेज़बानों में, मेहमानों में नहीं। मेहमान हमारे जनाब हाजी सईद साहब जो जहाँ तक तशरीफ़ फरमाए। बेसिकली तकरीर और ये चीज़ें हम इससे जो दूर रहने की कोशिश करते हैं कि वक्त का भी तकाज़ा है। और ऐसा मुझे फरमा रहे थे कि मेरे पास क्या है, बड़ा शार्ट है, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मिर्ज़ा खान साहब का, उनकी पूरी टीम का, उन्होंने मुझे इतनी ऑनर बख्शी और मेरे कहने पे हमें यहाँ पे फैसिलिटेट किया और एक चीज़ें मुझे हाजी सईद साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हाजी साहब का ये तीसरा प्लान है और ये उन्होंने ऑलरेडी हमें बहुत सारे प्लान रिलेट किए हुए हैं और हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम आपके इलाके में कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर दे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और ये तीसरा डोनेट किया। एक दो हमने तो बुझान में लगाए थे, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और अब आप लोगों का काम है, आपकी कम्युनिटी का या आप लोगों की जो वेलफेयर सोसाइटी है, इन्हें गुजारिश करूँगा कि अब आप लोगों ने इसको संभालें। ये आपके ज़िम्मे है, साफ़ पानी मिलेगा पीने के लिए लोगों को और कई बीमारियाँ दूर होती हैं। बेसिकली यहाँ लगाने का मकसद ये था कि साफ़ पानी मिले। तो जो लोग हम लेते हैं ना जाके बाज़ारों में से ऐसे जो बोतल वो हम साफ आ रही है, और मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ ये पानी उससे भी ज़्यादा साफ़ होगा इंशाल्लाह जो लोग आप पिएंगे। तो सो इसलिए आज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप जहाँ पर तशरीफ़ लाए। हामिद साहब आपकी मेहरबानी, तमाम जो मेरे टीम मेंबर हैं एरिया ऑफिस के दुकान के, मुझसे मैं एकदम शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें आज तक सपोर्ट करते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट्स और भी काफ़ी सारे चल रहे हैं, कोई हम मस्जिद भी बना रहे हैं, कुछ और जगह हमारे प्लान चल रहे हैं। नेक्स्ट अगले हफ्ते में वहाँ भी इफ्तिताह करेंगे। तो हमें अपने इस बानों में मैं खालिद साहब के साथ हूँ, मेहमान हमारे अजीज़ा पे, जिनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जिन्हें और तौफीक दे अच्छे काम करें और मुझसे मैं इसको तौफीक दे जब और अच्छे काम करें। बाकी मेरी फैमिली मेम्बर सारे यहाँ बैठे हैं, इनको भी शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई ऐसा कोई चांस मुझे मिला, मैं इस इलाके की ज़रूर खिदमत करूँगा और कोशिश करूँगा कि और को प्रोजेक्ट करूँगा। तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया। मेरा टाइम शार्ट है तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम ज़ाया हो, क्योंकि इन्होंने तो जाना है। तो मेरे दोस्त मीडिया से इनका भी शुक्रिया, ये बेचारे इस हवाले से मेरे साथ यहाँ शामिल हुए। तो हर दफ़ा ये मेरी सपोर्ट करते हैं और जहाँ मेरा इस तरह का इवेंट हो हमेशा ये मेरे साथ होते हैं। और मेरे दोस्त मेरी जो है ना आज किसी कवरेज करना, मतलब को हाईलाइट करना, मुझे ऐसा रात को कह रहे थे कि सर साहब हमने को दिखलावा नहीं करना। तो बात वही है, दिखलावा नहीं करना, लेकिन कहना ये है कि हामिद साहब की गुजारिश थी कि हमारी पूरी कम्युनिटी है, हमारा पूरे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं या हमारी एक पूरी तंजीम है, तो ये जो इतना भी काम यहाँ तक पहुँच जाए ना, ये हामिद साहब की मेहरबानी की टीम की मेहरबानी है। हम वहाँ से फ़ोन करते थे हामिद भाई ये करवा दें, हामिद भाई वो करवा दें, ये बेचारे भागते रहे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आगे अच्छे तरीके से चलाएंगे, लोग पानी पिएंगे, स्वाब का काम है और इसका अजर जो है ना वो सबको मिलेगा। जिससे कंट्रीब्यूशन की है, चाहे वो डोनर है चाहे जिससे भी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी तो नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू। माशाल्लाह मुस्लिम एक्ट के एरिया इंचार्ज मिर्ज़ा कामरान सलीम साहब बहुत ही मखसूस और ख़ूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। अब मोहतरम मकाम जनाब प्रोफेसर फिदा साहब से गुजारिश है आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करें। जैसे तमाम अहबाब इस बात से वाकिफ़ हैं कि ये एक बहुत एहसन काम हुआ जो अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। जनाब आपको मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। और एक मैंने पिछले दिनों गुजारिश की थी सर से, तो आज हावर साहब भी मौजूद है। इंशाल्लाह छोटी सी इंतज़ारगाह
इधर आगाज़ करेंगे 2-4 दिन है ये 23 के बाद, तो इंतज़ार कर सकते हो वहाँ। तो मैं आखिरी मिनट में एक बात कंप्लीट करना चाहता हूँ कि एक बुजुर्ग थे जिन्होंने ख्वाब में देखा कि रोशनी कुछ उन्हें नज़र आई और उस रोशनी में उन्हें एक इंसानी शख्सियत नज़र आई। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? फरमाया मैं अल्लाह का मुकर्रम फरिश्ता हूँ। जिन अहबाब ने कोशिश की उनके लिए मेरे ख्याल में 1 मिनट में मेरी बात ये कंप्लीट हो जाएगी। क्या कर रहे हो? मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। फिर पूछा क्या कर रहे हो? मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जिनसे जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मेरा नाम भी है, जिसमें देखा गया तो कोई नहीं था। दूसरी रात फिर ऐसा ही मंजर तय पाया, फिर वही शख्सियत देखी, फिर वही चेहरा देखा। अब पूछा ये क्या कर रहे हो? वही काम कर रहा हूँ, तरीका तब्दील कर दिया गया है। क्या तरीका तब्दील किया गया है? कल तो उनके नाम लिख रहा था जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, आज उनके नाम लिख रहा हूँ जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। तरीका क्या था कि उस शख्सियत की खिदमत में रब कदूस ने लिख दिया था कि वो इंसानों से मोहब्बत करे, और जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं कायनात उनसे मोहब्बत करती है। हज़रत हबीब अजमी की एक छोटी सी बात आपके सामने पेश करके अपनी मौजूद को कंप्लीट कर लेता हूँ। उनका एक दोस्त था, क्योंकि हमारे जो अहबाब बिन देखे फलाही इदारों से काम करते हैं और एतमाद की बेस पर भी काम करते हैं, वो भी काबिल रश्क होते हैं। हबीब अजमी तशरीफ ले गए। उनका एक दोस्त था, तजारत करता था। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी दूसरे मुल्क में तजारत के लिए जा रहा हूँ, तो ये मेरी कुछ 10,000 दिरहम आप पास कर दें और मेरे लिए एक माल बनाइएगा। उसी शहर में कैद साली आ गई। हबीब अजमी ने सारी रकम तकसीम कर दी। जब बादशाह वापस आए, दोस्त वापस आया, वो तजारत वाला, लोगों ने भी साथ शामिल होकर कहा कि तुम्हारे पैसे तो उन्होंने लगा दिए कैद साली में। तो उन्होंने हबीब अजमी से पूछा कि आपने माल? उन्होंने कहा मैंने आपके लिए जन्नत में माल ले लिया। वक्त गुजरता गया, लोगों की शिकायतें भी इकट्ठी हुई। उन्होंने जाके अपनी उस्ताद ने अपनी बीवी से जब बात की, उन्होंने कहा जाके ना हबीब अजमी से लिखा लो। हबीब अजमी ने लिख कर दे दिया और उसने कहा जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं ये मेरे कफन में रख दो। जब कफन में रखा गया, हबीब अजमी वो ताजिर फौत हुआ। अगले दिन जब हबीब अजमी उसकी कब्र पर दुआ मांगने के लिए गए तो वही रुका पाए लिखा था, हबीब अजमी हमने आपकी दुआ को मंजूर कर लिया, मैंने इसे जन्नत अता फरमा दी। काबिल रश के वो शख्सियात कुछ देर होने की वजह से मेरे से सीनियर जहाँ आप तशरीफ फरमाए, मैं सबसे माजरत करता हूँ, लेकिन आप सुनते हैं आजकल के मसाइल में कभी देर आ भी जाती है। आप माफ़ भी मुझे करेंगे क्योंकि मैं 10-15 मिनट लेट था। तो मैं आज इस अजीम स्टूडेंट पर और अपने उस्ताद मोहतरम की शफ़क़तों से ये गुजारिश करूँगा कि सर से मैंने पिछले दिनों कहा भी था एक छोटी सी इंतज़ारगाह मेरी ख्वाहिश है कि काज़िया में बनाई जाए। तो सर ने जगह का इंतखाब किया था, तो इंशाल्लाह उसकी अमाउंट सर तक मैं पहुँचा दूँगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कायद शबीर साहब का साया हमारे दिलों पर कायम रखे, उनकी मायत में हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब हमारे इलाके की सियासी और समाजी शख्सियत और जनाब चौधरी मोहम्मद फयाज साहब से तमाम गुजार हूँ, आप अपने मखसूस अंदाज में अपने गुजार का इलाज मुस्लिम एंड तंजीम ने जिहड़े तहसील गुजर खान ने सरबराह खुशकिस्मती नाल साढ़े अजीज दे मिर्जा साहब, इस तरह मोहम्मद सईद जिहड़े ये छोटे भांजे, बाकी सारे अजीज हो, मैं समझना कि कुछ गल करने की जरूरत कोई नहीं है जी। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और इस इलाके ने इन्हों पर कर्ज है, ये ऐडा बड़ा एहसान नहीं। अगर जिहड़े लोग गए बेशुमार, अगर उन्होंने की एहसास नहीं तो और बात है।
سبھاں لوگوں کی احساس کرنا چاہیے کہ اصا ملک پاکستان نے ہاں اصا اس مٹی چوں پیدا ہوئے ہیں لہذا اس مٹی نہ جتنا کچھ کر سکتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے اللہ رسول تساں کی راضی رکھے ہوں یہ عرض ہے کہ یہ جڑا فلٹریشن پلانٹ ہے مسلم انڈیا ویلفیئر سوسائٹی ملا نور بسلا یا پورا قاضیاں اساں جنگ ویلفیئر سوسائٹی شیخ قادر بخش کی طرفوں تساں کی ہر لحاظ نال ساڑا تعاون انشاءاللہ تواڈے نال ہوگا۔ اگلی عرض یہ ہے کہ دوستو اس نے چونکہ اتنا فالتو بندہ ہی کوئی نہیں یہ گھر نہیں بیٹھے سارے تو کوئی اس نے پڑسو نہ تو کوئی اس نے فالتو پانی نہ روڑ سو کوئی اس نے فالتو پانی نہ روڑ سو ماڑا ویرا تے یہ جڑے مرزا صاحب ہے یہ بھی تو بڑے دور تک جیل مورکے تک بھی انہوں نے ایریا ہے یہ جڑے چھوٹے پانجے محمد سعید صاحب ہے انہاں بے شمار جگہ کم کیتے جڑا انہاں مینوں منع کیتا ہے دسنا بھی نہیں لیکن ہوں عرض بھی کر دیا تساں نے کول مسجد کا سرداراں نہیں ٹوکا ہے اتنا بھی انہوں سارا پیسہ خرچ کیا اور بھی 5-4 جگہ ایسیاں برالے میرے منہ نکل گئی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحیح قبول کرے اللہ تعالیٰ تساں سارے کی خوش و خرم رکھے تو سارے کی اتفاق اطاعت ہے وما لینا الا البلاغ۔ آخر میں جتنے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے اور علاقہ بھر کے مذہبی سیاسی سماجی رہنما اور شخصیات تشریف لائی آپ جتنے حضرات تشریف لائے سب کے مشکور ہیں پٹوار ینگ ویلفیئر سوسائٹی قاضیوں کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اللہ تعالیٰ سب کی آمد قبول فرمائے اب ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ سبحان رضا سبحانی صاحب سب کے لیے دعا فرمائے۔ صاحب نے اجازت فرمائی ہے تو 23 تاریخ کو یہ فلاح امت ویلفیئر ٹرسٹ میں آنکھوں کا آپریشن ہو رہا ہے گلاسکو سے ٹیم تشریف لا رہی ہے پچھلی مرتبہ 94 بندوں کا آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا تو اس میں آپ لوگوں نے آپ صاحبوں نے بڑی توجہ سے جہاں تک پیغام پہنچ سکے اس کی اینٹی وغیرہ اس کا ٹریٹمنٹ تمام کا تمام فری ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس معاملے میں آپ کو فلاح امت ویلفیئر ٹرسٹ ایک بڑی سہولت مہیا کر رہی ہے 23 نومبر کو آنے والا جو جمعرات ہے تو وہاں آنکھوں کا مکمل آپریشن کے حوالے سے بھی اور ہر طرح کی ٹریٹمنٹ ہوگی آپ ضرور بضرور تشریف لائیں۔ آمین اللہم نور قلوبنا بالقرآن اللہ اپنی رحمت کاملہ سے مہربانی سے یہ جو تم نے اپنے بندوں کو توفیق عطا فرمائی ہے محترم مقام حاجی محمد صاحب نے تعاون فرمایا ہے مرزا محمد کامران سلیم صاحب نے تعاون فرمایا ہے پٹوار ینگ ویلفیئر سوسائٹی مرزا خالد صاحب اور ان کی پوری ٹیم اپنی جانب سے کوشش کی ہے ہماری طور پر مسلم ہینڈ میں کام اللہ یہ کام قبول فرما سب کا آنا قبول فرما اس طرح کے کام جہاں کہیں بھی حاجی سعید سب کر رہے ہیں مسلم ہینڈ کر رہی ہے پٹوار ینگ کر رہی ہے اللہ انہیں ان کاموں میں ان کی غیبی مدد فرما مالک و مولا مزید ہمت عطا فرما مزید حوصلہ نصیب فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما حضور کی ساری امت کی خیر فرما اے اللہ یہ تمام احباب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے کاوش کے مطابق نہیں اپنی عطا کے مطابق اجر عطا فرما صلی اللہ تعالی وہ